نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سئل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحزم الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ بھائیو اور دوستو، ہماری زندگی دو ہے۔ ایک یہ مختصر سی زندگی ہے جو عاریت کے طور پر ہم مانگ کر لے کر آئے ہیں اس دنیا میں، جو 70-80 پر ختم ہو رہی ہے، اور ایک وہ طویل زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ وہ ایک بہت لمبی زندگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل دنیا اور کفر کی نظر اس دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے، ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ وہ تو آخرت سے بالکل غافل ہیں، بلکہ وہ اندھے ہیں آخرت کے بارے میں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے آخرت کا، وہ انکار کرتے ہیں آخرت کا۔ مر گئے، مٹی ہو گئے، مسئلہ ختم ہو گیا، بس جو اسٹیٹس بنانا ہے یہیں بنا لو، اسی زندگی کو خوبصورت بنا لو، یہیں بڑے شان سے رہ لو، یہیں شہرت کما لو، یہیں عزت کما لو، یہیں دولت کما لو، بس اسی زندگی کے اوپر ان کی نظر ہے۔ اور ایک وہ زندگی ہے جو لامحدود ہے، اور یہ مومن کا یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مومنین یقین رکھتے ہیں، ہم یوقنون۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، معلومات کے درجے میں مومن کا یقین نہیں ہونا چاہیے، یقین کے درجے میں یقین ہونا چاہیے۔ کتاب الایمان میں لکھا ہے، حضرت کی کتاب ہے کتاب الایمان، اس میں لکھا ہے کہ مومن کو آخرت پر صرف معلومات کے درجے میں نہیں ہونا چاہیے۔ معلومات کا مطلب یہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ زندہ ہونا ہے، صرف معلومات نہیں، یقین کے درجے میں ہونا چاہیے کہ یقیناً مجھے زندہ ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے، اپنے رب کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ اپنا اسٹیٹس دنیا کو بنانے کی فکر نہیں کرتا، وہ یہاں سب کچھ کمانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بناتا ہے۔ اس کی زندگی سے آخرت، اس کی صحت سے آخرت، اس کی دولت سے آخرت، یہ جو کچھ یہاں کما رہا ہے اس سے اس دنیا کو آباد کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، اللہ اکبر، نبی کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے جو عبرت ہے۔ فرمایا من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس کی نیت آخرت کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، من کانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے۔ بے نیازی کا معنی مجھے عزت ملے تو بھی کوئی حرج نہیں، مجھے ذلت ملے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اصل عزت تو اللہ قیامت میں دینے والا ہے۔ مجھے شہرت ملے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور میرا کوئی نام نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ قیامت کے دن شہرت تو اللہ موتیوں کے ممبر پر بٹھا کر دینے والا ہے۔ دنیا میں دولت ملے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور نہ ملے تو بھی کوئی حرج نہیں، مجھے اللہ وہ جنت دینے والا ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جعل اللہ غناہ، اللہ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا۔ من اراد الآخرہ، جو اپنی اس دنیا کی منزل میں رہتے ہوئے کمانے سے منع نہیں،
کاروبار سے منع نہیں، جاب سے منع نہیں، دکان سے منع نہیں، خوب کماؤ، لیکن نظر آخرت پر. من اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرتا رہا. وسعی لہا سعیہا. مجھے ابھی سفر کے اندر مکہ شریف میں ایک آدمی ملے، عرب ہیں، دوست ہیں ہمارے. انہوں نے اپنے کچھ حالات مجھ کو سنائے. اللہ اکبر. کہا کسی زمانے میں مجھ پر چند سال پہلے جب بیماری چلی، بڑے حالات، اور میرے حالات اس طرح ہو گئے کہ میں خودکشی کے لیے تیار ہوں. ایسے حالات، سر پہ قرض، اور اتنا بڑا قرض، اتنا بڑا قرض، اور قرض بھی انٹرنیشنل لیول پہ، بہت بڑا قرض مجھ پر. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں بہت شوق سے ان کی بات سنتا رہا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے پھر میرا مسئلہ یہ ہوا کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اور کسی شیخ کے پاس حرم مکی میں چلا گیا، اور حرم مکی میں جا کر کے میں نے دعا کی درخواست کی. تو انہوں نے مجھ کو ایک جملہ کہا کہ کچھ تو دکان چل رہی ہے تمہاری، تھوڑا تو شروع ہوا. کہا جی تھوڑا تھوڑا شروع. فرمایا اللہ کو پارٹنر بنا لو. کیا جملہ فرمایا؟ اللہ کو شریک بنا لو، کہ روزانہ جتنا آئے گا میں 10% اللہ کو دے دوں گا، وہ میرا پارٹنر ہے. میرے نفع کے اندر 10% میں اس کو روزانہ دے. فرمایا میں نے یہ عمل شروع کیا، 2 مہینے نہیں گزرے کہ حق تعالیٰ میرے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا کرتا چلا گیا، اور آج بھی الحمدللہ میرے سر سے قرض ختم ہو گئے. اللہ کو پارٹنر بناؤ اپنے کاروبار میں، اس کو دو، جو کما رہے ہیں اس کو دو. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ سارا کمایا ہوا مجھے دے دو، وہ کہہ رہا ہے کچھ میرے لیے رکھو، باقی تم اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو، اپنی ضرورت کے لیے رکھو. تو من اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوششیں کی، وہو مومن. ایمان کے بغیر تو کچھ قبول ہوتا ہے. وہو مومن. اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا مشکورہ کا، فرمایا جو مومن آخرت کا ارادہ کر کے اعمال صالحہ کرتا رہا، فرمایا مشکورہ، اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے عمل کی قدردانی کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ خالق. میں تیرے عمل کی قدردانی کروں گا. وہ اللہ میرے اعمال کی قدردانی کر رہا ہے کہ میرے بندے تیرا عمل میرے نزدیک محبوب ہے، میں تیری دنیا بھی بناؤں گا، آخرت بھی بناؤں گا. اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے کہ جو من کانت نیتہ طلب الآخرہ، آخرت کو جو مد نظر رکھتا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو بے نیاز بنا دیتا ہے. بے نیاز بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حق تعالی جل شانہ اس کو زندگی میں سکون عطا کر دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے. اس کو راتوں میں نیند آ جاتی ہے، دن میں سکون رہتا ہے، بڑا اطمینان رہتا ہے. جعل اللہ غناہ، اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، دل میں اطمینان. اس سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے؟ آج اطمینان کے لیے تو لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، آج اطمینان کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں، آج اطمینان کے لیے شراب پیتے ہیں، آج اطمینان کے لیے کہاں کہاں جا رہے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اپنے کاروبار میں، اپنے اعمال میں رہتے ہوئے آخرت کو مد نظر بناؤ گے تو میں آٹومیٹک بغیر دواؤں کے سکون عطا کر دوں گا. اس سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی؟ اور اگلا جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا، اور جس کی نیت دنیا، گاڑی ہے وہ گاڑی اس لیے رکھتا ہے تاکہ میری شہرت ہو، کپڑے شاندار پہنتا ہے تاکہ شہرت ہو، اپنی دولت کی عید و تائز تاکہ شہرت ہو. آج کل انسان انسٹاگرام پر
اپنی دولت کو رکھتا ہے تاکہ شہرت ہو، اپنی تصویروں کو رکھتا ہے تاکہ شہرت ہو۔ من کانت نیتہ طلب الدنیا، دنیا کے طلب کے لیے جو انسان یہ نیت رکھتا ہے تو تعالیٰ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی پیشانی پر فقر ڈال دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس کی دو آنکھوں کے بیچ میں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے چہرے سے پریشانیاں معلوم ہوتی، ہر وقت پریشان نظر آتا ہے، سکون اطمینان اس کو نہیں رہتا ہے، بس نہ راتوں میں چین نہ دن میں چین، بے چینی کے عالم میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وشتت امرہ، اور اللہ اس کے معاملے کو منتشر کر دیتا ہے۔ کیسا منتشر؟ چین ہی نہیں پڑتا، اس کو اطمینان ہی نہیں رہتا ہے۔ اور جو آدمی حق تعالی آخرت کو بنانے کی فکر کرتا ہے، جمع شملہ، اللہ اس کے منتشر معاملوں کو جمع کر دیتا ہے۔ حق تعالی اس کے روزی کے ایک جگہ سے دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس انداز سے دروازہ کھولتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک محدود زندگی ہے، اس محدود زندگی میں رہ کر مومن کا کام یہ ہے کہ اپنی لامحدود زندگی کو تیار کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احزم الناس، عقل مند کون؟ من اقیس الناس، کون عقل مند ہے؟ کس کو کہا جائے عقل مند؟ کیا اس کو کہا جائے جس نے دنیا میں کیریئر بنایا اپنا؟ ایک صاحب مجھے اس سفر کے اندر ملے، کہنے لگے مولوی صاحب میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، ماشاء اللہ تعالیٰ الحمدللہ میں نے ڈاکٹر بنا دیا، اس کا کیریئر بن گیا۔ کہنے لگے اس کا کیریئر بن گیا، ہاں تھوڑا سا ماحول کی وجہ سے تھوڑا سا دین سے ہٹ گیا۔ کیا کہہ رہے؟ تھوڑا سا ماحول کی وجہ سے وہ جو ماحول ملا اس کو ذرا سا دین سے ہٹ گیا۔ میں نے کہا کیا دین سے ہٹا؟ فرمایا نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کو تھوڑا سا کہہ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کیریئر بن گیا۔ اس محدود زندگی کو تو بنایا، لامحدود زندگی کو کھو دیا۔ اس زندگی کو بنایا، اس کو کیریئر نہیں کہتے، کیریئر تو اس کو کہتے ہیں کہ لامحدود زندگی بنے، اس زندگی میں بھی کامیابی ہو اور اس کے ذریعے سے آخرت بھی کامیاب ہو، اس کو کہا جاتا ہے کیریئر کا بنانا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون عقل مند ہے؟ کس کو عقل مند کہا جائے؟ کیا دنیا کی لائف کی کیریئر بنا دے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے کہ میری حقیقت کیا ہے، میرے آخری لمحات کیا ہے، میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کی تیاری کر رہا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس پر ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ زندگی دو ہے، ایک یہ محدود زندگی اور ایک لامحدود زندگی ہے۔ اس محدود زندگی میں دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن اس محدود زندگی کے ذریعے سے آخرت کے بنانے کو کہا گیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ فارم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس وقت بدر کے اندر 3 صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا 3 مشرکین کے مقابلے میں، عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں، حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علی اور حمزہ نے تو اپنے مقابل کا مسئلہ تمام کر دیا، لیکن عبیدہ کا مقابلہ رہا، اور اس میں حضرت عبیدہ بہت زخمی ہو گئے، موت کے قریب ہو گئے۔ تو علی اور حمزہ اس دشمن کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو ختم کیا۔ عبیدہ نے فرمایا مجھے اٹھا کر نبی کی قدموں میں لے چلو، میں حضور کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے گئے
تو آخری جملہ حضرت عبیدہ کا تھا، وہ ابو طالب کا وہ شعر تھا جو ابو طالب نے کہا تھا کہ ہم محمد کے لیے اپنی جان اور اولاد کو قربان کر دیں گے۔ یہ شعر پڑھا عبیدہ نے اور فرمایا کہ حضرت ہم صرف قول والے نہیں ہیں، میں یقیناً آپ کے پاؤں کے سامنے اپنی جان دے رہا ہوں آپ کے لیے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہیں جو اپنی ذات کو پہچانے اور ما بعد الموت کی تیاری کرے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کھیتی میں جو ہم بوئیں گے وہی قیامت کے دن ہم پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، کانٹے دار درخت بوئیں گے گناہوں کے تو وہی گناہوں کے درخت ملیں گے، اور اگر نیکیوں کے درخت بوئیں گے، محبت کے درخت بوئیں گے، اچھی زبان کے، اچھے اخلاق کے، اچھے کیریکٹر کے، اللہ کی رضا کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، اگر یہ بیج ڈالیں گے تو انشاءاللہ بڑے خوبصورت میٹھے میٹھے پھل ملیں گے، میٹھے میٹھے جو ہیں فروٹس ملیں گے، میٹھے میٹھے ہمیں خوبصورت جو ہیں وہ پھول ملیں گے۔ تو یہ کھیتی جو ہے، اس فارم جو ہے، اس میں جیسا ہم بوئیں گے اسی کے مطابق ہم کاٹنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری اس موجودہ جو ایک محدود زندگی ہے 60 70 80 جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہے، اس محدود زندگی کو اس لامحدود زندگی کی کھیتی بنا دو، اور اس میں اخلاق کے پھول، عبادتوں کے پھول، محبتوں کے پھول، اعمال صالحہ کے پھول، کسی کا قرض باقی نہ رہے اس کے پھول، اپنی زندگی صاف ستھری رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی جو چیز ہے وہ یہ زبان ہے، انسان کی زبان جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی ہے۔ تو ہماری زبان سے نکلنے والے وہ کانٹوں کے بجائے ہماری زبان سے پھول نکلے، محبت کے، پیار کے پھول نکلے، اچھی باتیں نکلے، کسی کے دل کو توڑنے کے بجائے کسی کے دل کو جوڑنے والی باتیں نکلے، تو اسی میں ہماری آخرت بہترین بنے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔